قومی اسمبلی اور سینٹ نے ڈیفنس فورسز آف پاکستان ترمیم بل کی منظوری دے دی۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی ترمیم بل 2026 بھی کثرت رائے سے منظور۔ دونوں بل وزیر دفاع خواجہ آصف نے پہلے قومی اسمبلی پھر سینٹ میں پیش کیے۔ دونوں بلز پیش کرنے کے لیے قواعد معطل کرنے کی تحریک منظور کی گئی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی ضمنی ایجنڈے پر بلز کی منظوری کی تحریک کی مخالفت، اپوزیشن ارکان کا بلز پر ووٹنگ کے عمل کا بائیکاٹ۔ اسپیکر کی طرف سے مائک نہ دیے جانے پر احتجاجاً واک آؤٹ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوئے۔ قومی اسمبلی سے منظوری پر دونوں بلز سینٹ کو بھجوائے گئے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کل تک ملتوی۔ قومی اسمبلی سے قبل کابینہ نے ڈیفنس فورسز ایکٹ کے مسودے کی منظوری دی۔ وفاقی کابینہ نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایکٹ میں ترمیم کی بھی منظوری دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ اجلاس ہوا۔ اعلامیے کے مطابق کابینہ نے نیشنل ایڈولسنٹ اینڈ یوتھ پالیسی کی اصولی منظوری دے دی۔ کابینہ کمیٹی برائے ریاستی ادارہ جات، کابینہ کمیٹی برائے لیجسلیٹو کیسز اور ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق۔ ذرائع کے مطابق کابینہ نے پیٹرول اور ڈیزل پر فی لیٹر ڈیلر مارجن میں ₹1.34 اضافے کی منظوری بھی دی۔ وزیر اعظم کی اپوزیشن کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اپوزیشن پر منحصر ہے کہ وہ کب تک میز پر آتی ہے۔ خطے میں کشیدگی کی وجہ سے تیل کی سپلائی میں مشکلات ہیں۔ خطے کی صورتحال بہتر ہونے سے معیشت بھی مستحکم ہوگی۔ ملکی معیشت میں آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے۔ ایف بی آر کو ہدایت کی ہے تاجر برادری کو پریشان نہ کیا جائے۔ تاجروں کو پریشان کرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ کوشش ہے ہر شعبے کو ڈیجیٹائز کیا جائے۔ جولائی میں آئی ٹی برآمدات میں 18% اضافہ ہوا۔ سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست واپس۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے بانی کو اسپتال منتقل کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ ذرائع کے مطابق رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے درخواست اعتراضات لگا کر واپس کی۔ نظر ثانی درخواست کے ساتھ دستاویزات مکمل نہ ہونے کا اعتراض عائد کیا گیا۔ حکومت نئی ترمیم شدہ نظر ثانی درخواست جلد دائر کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی جیل سے اسپتال منتقلی کا عدالتی فیصلہ، وزیر قانون کا جلد اعتراض دور کر کے نئی اپیل دائر کرنے کا اعلان۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا بانی پی ٹی آئی کے معاملے پر پہلا آرڈر سرکاری ہسپتال کا ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ سے صرف یہ وضاحت مانگی ہے، کیا یہ سب کے لیے ہے؟ نجی ہسپتال منتقلی کا حکم سب قیدیوں کے لیے ہے یا صرف بانی پی ٹی آئی کے لیے؟ بانی پی ٹی آئی کے کیس میں نظر ثانی ایک حد تک فائل کی گئی ہے۔ وزیر قانون نے نئی قانون سازی کے متعلق کہا دونوں بلز میں معمولی ترامیم کی گئی ہیں، ان بلز میں کوئی ابہام نہیں۔ پیپلز پارٹی نے ڈیفنس فورسز ایکٹ ترمیمی بل کی حمایت کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا اس قانون سازی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے حکومت پہلے قدم اٹھا سکتی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کی ہسپتال منتقلی میں حکومت مزید بہتر کردار ادا کر سکتی تھی۔ پہلے حکومت نے فیصلے کو مانا، پھر کہا عدالت میں جائیں گے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات 15 دسمبر سے 15 جنوری کے دوران ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کی بلدیاتی انتخابات کی مجوزہ تاریخوں سے اتفاق کر لیا۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندی کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ پنجاب حکومت کو بلدیاتی انتخابات کے لیے وسائل کی مناسب فراہمی میں وقت درکار ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے کہا پنجاب حکومت بلدیاتی انتخابات مرحلہ وار کرانے کی خواہاں ہے۔ مرحلہ وار انتخابات سے سیکیورٹی اور انتظامی امور بہتر انداز میں انجام دینے میں مدد ملے گی۔ الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کے اعلان سے قبل صوبائی حکومت سے مشاورت کا پابند ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے استحکام پاکستان پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال، ملکی ترقی، استحکام اور سیاسی امور میں مل کر چلنے پر اتفاق۔
آن چودھری، منزہ حسن اور گل اصغر نے مریم نواز کے اقدامات کو سراہا۔ ارکان اسمبلی نے پنجاب کے عوامی منصوبوں کو قابل تحسین قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا عوام کی خدمت اور ترقی کے سفر میں مل کر چلنے کے عزم کا خیر مقدم۔ امریکی صدر کا ایران کے خلاف بڑی معاشی جنگ کا اعلان، کہا ایران کے خلاف سب سے زیادہ تباہ کن معاشی کارروائی ہوگی، یہ غیر معمولی پیمانے پر معاشی جنگ ہوگی، ایران کو تنہا کرنے کی کارروائی ہوگی، ایران کی مدد کرنے والوں کو سنگین معاشی نتائج کا سامنا کرنا ہوگا، ڈیل کے لیے ایران کو اتنے موقع کسی نے نہیں دیے جتنے میں نے دیے، ایران نے معاہدہ موقع ضائع کر دیا، ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا، ایران کی بحریہ ختم، فضائیہ تباہ، کارخانے ملبے کا ڈھیر بن چکے، ایران کے ساتھ مذاکرات رکے ہوئے ہیں، ایران سے مذاکرات کسی بھی وقت شروع ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی دھمکی امریکی معاشی بحران سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹرمپ کی ایران کو معاشی حملے کی دھمکی پر رد عمل، کہا امریکہ غیر معمولی قرضوں اور بڑھتی ہوئی شرح سود تلے پس رہا ہے، ناکام پالیسیاں جاری رکھنے سے امریکہ کو صرف شکست ملے گی، امریکی ناکام پالیسیوں کے بدلے امریکہ کو ایرانی عوام کی دشمنی ملے گی، امریکی معاشی دہشت گردی عالمی معیشت اور دنیا بھر کی خود مختاری کے لیے خطرہ ہے۔ امریکہ کا مجموعی قرض پہلی بار $40 ٹریلین سے تجاوز کر گیا۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق امریکہ کا مجموعی عوامی قرض 2017 کے بعد دگنا ہو چکا۔ صدر ٹرمپ کے 2 صدارتی ادوار میں قرض میں $11 ٹریلین کا اضافہ ہوا، ملک میں مالیاتی بحران کا خطرہ بڑھ رہا ہے، سماجی بہبود کے اخراجات اور قرض پر سود کی ادائیگیاں بڑھیں، ٹیکسوں میں کمی سے آمدنی میں کمی ہوئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال اور سفارتی رجحانات پر تبادلہ خیال۔ ایرانی میڈیا کے مطابق موجودہ صورتحال کے مختلف زاویوں پر بھی گفتگو، پاک ایران 2 طرفہ تجارت اور تعاون بڑھانے پر اتفاق۔